بفیض فاطمہ زہرا تکلم، تیرے شعروں کا چرچا ہاں ہو ہاں 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 رہا واہ 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 ہے، واہ۔ سبحان اللہ، اے سبحان سبحان اللہ، اللہ، تیرے سبحان سبحان اللہ، اللہ، صدقے سبحان اللہ۔ ماشاء واہ، اللہ۔ زہرا۔ حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا ایک بار تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ آج نارتھ امریکہ میں پہلی بار معصومہ قم کا جشن ولادت برپا کرنے کا شرف اللہ نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ کیا بات، واہ سبحان اللہ۔ معصومہ قم، اللہ اکبر، ان کی فضیلتوں کا کیا کوئی خاکی ذکر ادا کرے گا؟ بے جس شک، کو امام رضا علیہ السلام سبحان اللہ، معصومہ کا لقب دیں، کیا واہ، بات، اور جن کی والدہ گرامی بھی عظیم ہستی ہوں، بے اور شک، جو خود علم میں، فصاحت میں کوئی بھی مثال نہیں رکھتی۔ ایک سبحان خطاب اللہ، اس کے پیچھے تو خدمت ہے۔ عطا، الفاظ میں کوثر کی فضا مانگ رہا ہوں، جی واہ، الفاظ میں کوثر کی فضا مانگ رہا ہوں، سورج سے کہیں بڑھ کے ضیا مانگ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورج واہ، سے کہیں بڑھ کے ضیا مانگ رہا مانگ ہوں، رہا ہوں، لکھنا ہے مجھے آمد معصومہ قم آج، آہا، واہ، لکھنا واہ، ہے مجھے آمد معصومہ قم آج، دربار خراساں سے ثنا مانگ رہا ہوں۔ کیا واہ کہہ واہ رہے واہ، ہیں، واہ، اللہ سبحان اکبر، اللہ، کیا بات ہے، بر محمد سبحان والے اللہ، سبحان محمد اللہ، صلوات۔ اللہم اللہم صل علی محمد محمد بارک وآل البرکۃ، بڑی متضائی آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی۔ سبحان اللہ، اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے عظیم ناظم جناب حسین صاحب، کہ وہ آج کی نظام کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ جناب اللہ، حسین نقوی صاحب۔ بھائی السلام علیکم، وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ غضنفر جعفری صاحب، اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک و ترجمہ پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ اور زاہد بھائی کہہ رہے ہیں ان کو پہلے لے لیں، تلاوت وہ کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہماری ان کی- سگنل پسند آ ہماری گیا۔ ہماری ان کی دوستی ہے، چل جائے گا۔ اچھا بے شک۔ بہت شکریہ حسین بھائی۔ یہ میں اب سورہ نصر کی آیات کا تلاوت اور ترجمے کا شرف حاصل کروں گا۔ سورہ نصر جو 110ویں آیت ہے قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے، جناب ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آخری مکمل سورہ ہے۔ اس کے بعد میں آیتیں آئی ہیں جن کے متعلق ڈفرینٹ اوپینین ہے کہ کون سی آخری آیت ہے، لیکن یہ مکمل سورہ ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار نے رسول اکرم کو اطلاع دے دی تھی کہ اب آپ کا کام ختم ہو گیا، جو آپ کو دعوت دین کے لیے کہا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور آپ واپسی کی تیاری کیجیے، اور اس میں ہے کہ پروردگار سے استغفار کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا سبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ ترجمہ ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، فتح مکہ کے بعد مکمل جو جزیرہ وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا ہوتا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ All
ہر وہ بندہ جو مخالفت اسلام میں آگے آگے تھا اب اسلام کی پناہ میں آ رہا ہے اور اسلام کے غلبے کو تسلیم کر چکا ہے، اور دنیاوی لوگ تو اس کو جشن مناتے ہیں، لیکن یا پروردگار نے رسول اکرم کو کہا کہ اب آپ دیجیے آخرت کی طرف، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج گروہ گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے پالنے والے مالک کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، یعنی اس کی پاکی، بے نقص ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کا اظہار کیجیے، خدا سے اس کی رحمت میں ڈھک لینے یا بخشش کی دعا مانگتے رہیے، یقیناً وہ بڑی توجہ والا اور بڑا قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ۔ اور اب میں دعائے جوشن کبیر کے لیے ملتمس ہوں جناب علی جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل نمبر 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ہوا فی ملکہ مقیم، یا من ہوا فی سلطانہ قدیم، یا من ہوا فی جلالہ عظیم، یا من ہوا علی عبادہ رحیم، یا من ہوا بکل شیء علیم، یا من ہوا بمن عصاہ حلیم، یا من ہوا بمن رجاہ کریم، یا من ہوا فی صنعہ حکیم، یا من ہوا فی حکمتہ لطیف، یا من ہوا فی لطفہ قدیم، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ اللہ ترجمہ ہے وہ جو اپنے اقتدار پر قائم ہے، سبحان اللہ۔ ہے وہ جو اپنی سلطنت میں قدیم ہے وہ جو اپنی شان میں بلند تر ہے وہ جو اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ جو نافرمان سے نرمی کرتا ہے وہ جو امیدوار پر کرم کرتا سبحان اللہ۔ ہے وہ جو اپنی صنعت میں حکمت والا ہے وہ جو اپنی حکمت میں باریک بین سبحان اللہ۔ ہے وہ جس کا احسان قدیمی ہے، تو پاک ہے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد بہت شکریہ جناب علی جعفری صاحب۔ آج کا پروگرام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں منقبت خاں اپنی منقبتیں پیش کریں گے اور دوسرے حصے میں شہراء اکرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ جشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے بانی جناب ناصر جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے اور سب اپنے اپنے مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ونستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ صلی علی محمد۔ ناصر جعفری صاحب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور آج کے جشن کا جو بھی ثواب معین مقدر ہے وہ بھائی ناصر صاحب کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے، اور ہمارے آپ کے سبھی مرحومین کی مغفرت فرمائے، کو اعلیٰ درجات میں اعلیٰ عین جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کے جشن کے صدقے میں ہم سبھی کو شہزادی معصومہ قم کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے، اور شہزادی کے صدقے سے ہماری سبھی کی دعاؤں کو یا اللہ مستجاب فرما۔ آل محمد کے صدقے میں بالخصوص امام رضا کے صدقے میں پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے حضار جشن ہیں پالنے والے جو جہاں مومنین اس وقت تشریف فرما ہے جشن کے اندر، ان کی جو نیک حاجت ہو پروردگار اس حاجت کو پورا فرما۔
برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى جزاک اللہ مولانا. جزاک اللہ مولانا صاحب. اور اب میں آج کے صدر محفل جناب مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں آج کے پروگرام کی شروع کرنے کی اجازت ہے بسم مولانا صاحب؟ اللہ. لیکن حضور صدارت میں تو ماشاءاللہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو وہاں تشریف فرمائیں. جعفری بھائی ہیں، قمر عابدی صاحب ہیں، خود ناصر بھائی ہیں، غضنفر صاحب ہیں، بزرگ شخصیتیں ہیں سر. مولانا آپ کی بات اور ہے. ماشاء اللہ. محبت ہے آپ کی. جی بسم بہت اللہ. شکریہ مولانا، بہت شکریہ مولانا صاحب. ہمارے سب سے پہلے منقبت خواہ ہے ڈاکٹر علی اشر، اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. گزارش ہے کہ اپنا کلام پیش کریں. جناب علی اشر صاحب. السلام علیکم، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام علیکم. اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا کیمرہ آن نہیں ہے، میں کلینک سے ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہوں، تو میں مس بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا میلاد کو، تو اس لیے پیش خدمت ضرور ہوا ہوں. چلیے بسم اللہ. آپ کی خوبصورت تصویر پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بی بی معصومہ کم کی آج آپ سب کو سب سے پہلے مبارکباد ہو دنیا میں نزول کی ماشاءاللہ. اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی بھائی بہن کی محبت دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ کم کی محبت دیکھنے کو ملتی ہے. تو اسی مناسبت سے بی بی کی بارگاہ میں ان کے بھائی امام رضا علیہ السلام کی مدح میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک بار درود بھیجیے گا محمد وعلیہ اللهم صل على محمد محمد. ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں. ارے جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں. سبحان اللہ. اور شعر دیکھیے گا. سبحان اللہ. اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو. ارے جیسے توحید میں شک کا کوئی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں. اور گئی فکر میری مدح رضا کی خاطر، وہاں گئی فکر میری مدح رضا کی خاطر. ارے جہاں جبریل کے جانے کبھی امکان ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں. اور شیخ جی مدح رضا سن کے یہ حیرت کیسی، شیخ جی مدح رضا سن کے یہ حیرت کیسی. ارے کیا سنی تم نے کبھی سورہ رحمان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں. اور ہر گھڑی لب پہ میرے نام
علی رہتا ہے واہ ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے. ارے کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں، کیا کہنے ہیں. ایسا سبحان اللہ دنیا سبحان اللہ. میں کوئی بندے رحمان نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، سبحان اللہ ایسا سبحان دنیا اللہ. میں کوئی بندے رحمان نہیں. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یسر صاحب میں دوسرے منخبت خواہ سے گزارش کر رہا ہوں جو کسی محتاج کے تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت خوب پڑھتے ہیں. گزارش ہے جناب رفعت سلطان صاحب سے کہ آئیں اور اپنی منخبت پیش کریں. جناب رفعت سلطان صاحب. سب کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کی خدمت میں بیوی معصومہ قم کی ولادت باسعادت بہت بہت مبروک ہو. آپ کو بھی تبریک ہے انشاءاللہ. خیر مبارک. بھائی اس وقت میرے پاس حضرت بیوی کا کوئی قصیدہ نہیں تھا تو میں حضرت فاطمہ کی شان میں منقبت کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. جی بے شک. تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے زہرا ہو رہا ہے. تیری چادر کے سائے میں بی بی، تیری چادر کے سائے میں بی بی، خدا والوں کا جلسہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر جی مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. علی والے جنا میں جا رہے ہیں، علی والے جنا میں جا رہے ہیں، جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. کسی مختار کو بھیجیں بی بی، کسی مختار کو بھیجیں بی بی،
ہمارا شہر کوفہ ہو رہا واہ 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 ماشاء اللہ واہ واہ تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے امام عصر آ جائیں خدا را امام عصر آ جائیں خدا را علی والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے اے مفتی روک لے سلمان کو جا اے مفتی روک لے سلمان کو جا درے زہرا پہ سجدہ ہو رہا ہے تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے دنیا جو ہے وہ حضرت بی بی کا صدقہ کھا رہی ہے تیری کے چکر سے بی بی تیری چکی کے چکر سے اے بی بی جہاں کا رزق پورا ہو رہا ہے تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے مختار سے بفیض فاطمہ زہرا تکلم ہو رہا ہے خدا کو جو بھی سجدہ ہو تیرے شعروں کا چرچا تیرے صدقے میں زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے صدقے جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ اور اب درخواست گزار ہوں جناب زاہد جعفری صاحب سے جو بہترین ادائیگی اور کلام کا چناؤ کرتے ہیں جناب زاہد جعفری صاحب معاف کریں بھائی سر یہ حقیقت ہے انشاءاللہ چند ٹوٹے پھوٹے مصرے جمع کیے میں نے جی تمام اٹینڈیز کو جناب معصومہ کم کی ولادت مبارک ہو آپ کو میرے گھرانے کی طرف سے مطلع عرض کرتا ہوں تم اگر چاہتے ہو اپنا مقدر کرنا تم اگر چاہتے ہو اپنا مقدر کرنا تم اگر چاہتے ہو اپنا مقدر کرنا ہم جبھی حضرت معصومہ کے در پر کرنا ہم جبھی حضرت معصومہ کے در پر کرنا
بس یہی کہہ کے چلا آیا ہوں در پر تیرے، بس یہی کہہ کے چلا آیا ہوں در پر تیرے، تجھ کو آتا ہے گداگر کو تونگر کرنا، آپ کے در سے نہ مانگوں تو کہاں سے مانگوں، آپ کے در سے نہ مانگوں تو کہاں سے مانگوں، مشکلیں حل میری ہے بنت پیمبر کرنا، مشکلیں حل میری ہے بنت پیمبر کرنا، روضہ موسیٰ کاظم پہ کہیے تضمین، روضہ موسیٰ کاظم پہ کہیے تضمین، مدح معصومہ کم برسر ممبر کرنا، مدح معصومہ کم برسر ممبر کرنا، بھائی بھی باب خوائج ہے تیرے بابا بھی، بھائی بھی باب خوائج ہے تیرے بابا بھی، شان اس سے تو نہیں آپ کی بڑھ کر کرنا، اس سے تو نہیں آپ کی بڑھ کر کرنا، سبحان اللہ، تیرے بابا کے میں روزے سے ابھی آیا ہوں، تیرے بابا کے میں روزے سے ابھی آیا ہوں، اب ذرا نظر کرم میرے بھی اوپر کرنا، نظر کرم میرے بھی اوپر کرنا، مرتبہ تیرا کہاں اور کہاں مصرے میرے، مرتبہ تیرا کہاں اور کہاں مصرے میرے، بند کوفے میں نہیں ہوگا سمندر ہوگا سمندر کرنا، شوق شاہی کا نہیں بس ہے دعا زاہد کی، شوق شاہی کا نہیں بس ہے دعا زاہد کی، اپنے دربار کا بس ادنا سا نوکر کرنا، اگر چاہتے ہو اپنا مقدر شوق شاہی کا نہیں بس ہے دعا زاہد کی، شوق شاہی کا نہیں بس ہے دعا زاہد کی، اپنے دربار کا بس ادنا سا نوکر کرنا، اپنے دربار کا بس ادنا سا نوکر کرنا، بہت خوب زاہد جعفری صاحب، اور اس کے ساتھ ہی محفل کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔
اور ماشاء اللہ دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہوئے میں درخواست کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ آئیں اپنا کلام پیش کریں. سبحان اللہ. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. سلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیع. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب حضرات کو آج کی عید کی مبارک. آپ کو آپ کو بہت بہت مبارک ہو قمر بھائی، بہت بہت ماشاء اللہ. سرکار حجت الاسلام ریحان زیدی صاحب کی محبت صدر آپ محفل کی اجازت سے ماشاء کچھ شعر ہوئے ہیں درشان کریم اہل بیت بنت امام موسی کاظم. ماشاء اللہ. ویسے آج کی صدارت جلوہ فگن آپ ہی کے اوپر ہو رہی. آپ قمر نام آپ کا جس نے بھی والدین میں رکھا یا بہرحال جس نے بھی عزیز اقارب میں، آپ اسم بمسمہ ہیں. آپ کے زیر سایہ حضور، آپ کے زیر آپ کے ماشاءاللہ اور آپ کے زیر سایہ ماشاءاللہ. ہمارے اردو فاؤنڈیشن بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے. ابھی تو مولانا آپ نے کلام نہیں سنا. جی ابھی کلام نہیں سنا. سچ بات تو یہی ہے، اگر سن لیتے تو پھر شاید بدل دیتے اپنا خیال. نہیں یہ مطلب نہیں ایسا نہیں ہے. وہ خیالات اپنی جگہ پہ ہیں، کلام اپنی جگہ ہے. ماشاء تو یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے زیادہ وقت نہیں دیا اس مرتبہ. پیر کی شام میں معلوم ہوا کہ مجھے یہ خدمت انجام دینی ہے جو میں قبول کیا. بہرحال شان کریمہ اہل بیت کچھ اشعار ہوئے ہیں. شاہ خراساں معصومہ قوم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. مطلع عرض ہے: اے تقیہ طاہرہ اے خواہر موسیٰ رضا. اے تقیہ طاہرہ اے خواہر موسیٰ رضا، مثل معصومہ ہو تم بھی، مثل معصومہ ہو تم بھی، شافع روز جزا. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. شہزادی سے ملانے کی کوشش کیا. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. دختر کاظم بیاں کوئی کیا عظمتیں، دختر کاظم بیاں کوئی کرے کیا عظمتیں، رونما ذات اقدس میں صفات فاطمہ. رونما ہیں ذات اقدس میں صفات فاطمہ. عطا بند عرض ہے. اور اس میں وہ بیت النور کی طرف اشارہ ہے جہاں پر آپ نے 17 دن قیام فرمایا تھا تاوے میں وہاں پہ آنے سے پہلے. آپ نے فرمایا جس جا اور جب جب بھی قیام، آپ نے فرمایا جس جا اور جب جب بھی قیام، اب تلک پھیلا ہے اس کا نور اور اس کی ضیا. اب تلک پھیلا ہے اس کا نور اور ضیا. ساری دنیا کے محقق ہو رہے ہیں فیضیاب. ساری دنیا کے محقق ہو رہے ہیں فیضیاب. علم کا گہوارہ اور نورانی ہے اب تک فضا. علم کا گہوارہ اور نورانی ہے اب تک. بے شک بے شک بے شک. اور اس شعر میں توجہ فرمائیں آپ، یہ اور دلیل بھی ہے میرے پاس اور وہ بھی عرض کروں گا. آپ بھی زیر کسا ہیں پنجتن کے ساتھ ساتھ. آپ بھی زیر کسا ہیں پنجتن کے ساتھ ساتھ. اور دلیل میں ہے آپ کا بھی نور تھا صلب حسینی میں چھپا. آپ کا بھی نور تھا صلب حسینی. پہلے مصرے کی تشخیص مصرے نے بہت اچھی کی ہے. واہ 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 واہ. آپ کے زیارت وارثہ سے اس پہ سے آئے ہیں. مطلق عرض ہے وہ نہیں معصوم مطلق، ہاں یقیناً بالیقین. وہ نہیں معصوم مطلق. 14 ہی ہے ہمارے پاس.
हाँ यकीनन बिल यकीन आपका रुतबा सिवा है मिस्ल आले मुस्तफा, आपका रुतबा सिवा है मिस्ल आले मुस्तफा। अर्ज किया है ये हदीस को कोशिश किया हूँ कलमबंद करने की जो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की है और जिसका जिक्र वहाँ पर भी है। जब आप रोज़े पे तशरीफ ले जाएंगे तो ये आप देखेंगे उसमें ये तख्ती भी है और लिखा हुआ भी है ये कि जो भी यहाँ पर जियारत किया मंज़ारहा आरिफन बिहक़्क़िहा फलहु जन्नह। तो ये उसको कलमबंद करने की कोशिश है। देखिए क्या, जिस किसी ने मारिफत से की जियारत आपकी, जिस किसी ने मारिफत से जियारत आपकी गोया बख्शिश का वहीं पर उसके सामा हो गया, गोया बख्शिश का वहीं पर उसके सामा हो गया। माशाल्लाह। अब ये सरकार का है, हुज्जतुल इस्लाम यहाँ पर हैं, ये भी एक बरकत है हमारे लिए, उसी तरफ इशारा है। बरकते मासूम खुम का नतीजा ही तो है, बरकते मासूम खुम का नतीजा ही तो है, बन चुका है खुम जो महजर तिश्नगाने इल्म का, बन चुका है खुम जो महजर तिश्नगाने इल्म का। सुभान अल्लाह। और आज के हालात पर है ओवरऑल ये एक अजब वहशत सी तारी है जहाने कुफ्र में, वाह वाह, एक अजब वहशत सी तारी है जहाने कुफ्र में, जब से गहवारा बना है खुम जहाने इल्म का, बना है खुम जहाने इल्म का। ये कहाँ तक जाता है आप सोच लें। बहुत अच्छा निभाया है, वाह 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 वाह, एक अजब वहशत सितारी जबरदस्त, क्या कहने। ये मख्ते में मख्ता अर्ज है, इसमें लफ्ज खुम इस्तेमाल हुआ है मगर ये खा वाला खुम है जो खुम गदीर का है माशाल्लाह। तो इसका ख्याल रखते हुए कि समाअत फरमाइए, वो ना भूलें, गैर की तरफ इशारा है, वो ना भूलें जंग खैबर खंदको जंगे बदर, वो ना भूलें जंग खैबर जंग खंदको जंगे बदर, हम ना भूलेंगे खमर बागे पदक खुम करबला, भूलेंगे खबर बागे पदक करबला। क्या बात, क्या बात, ऐ तकिया ताहिरा ऐ खाहरे मूसा रजा, मासूमा हो तुम भी शाफ़े रोज़े। बहुत अच्छा कलाम, माशाल्लाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत खूब अब्दी साहब माशाल्लाह। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फरद मेहंदी साहब से कि आए अपना कलाम पेश करें। जनाब फरद मेहंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माफ कीजिएगा, मैं ये समझ रहा था कि शायद यहाँ के 5 बजे और ये महफिल शुरू होगी और शायद टाइम में कुछ 1 घंटे का फर्क हो गया था, तो इत्तफाकन मैंने खोले और बहरहाल आज के सवाब में मुझे शरीक होना था, आज की नौकरी में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का कि मुझे एक मरतबा फिर ये सादत नसीब हुई आपके तुफैल माशाअल्लाह। और खुसूसी तौर से मैं आली जनाब मौलाना रिहान हैदर साहब को सलाम अर्ज करता हूँ। अलैकुम अस्सलाम फरज साहब, अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमा लें कि सना क्या हो रकम इससे बड़ी मासूमे कुम की, वाह क्या बात, सना क्या हो रकम इससे बड़ी मासूमे कुम की, सना करते हैं जब मौला तकी जिंदाबाद।
बहुत माशाल्लाह क्या हो रकम इससे बड़ी मासूम कुम की, सना करते हैं जब मौला तकी मासूम कुम की, न जाने कितने इसराइल को जूतों में रखते हैं, न जाने कितने इसराइल को जूतों में रखते हैं, वो जिनके पास है एक नौकरी मासूम कुम की। भाई बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने। दो मतले और 3 शेर। जी अता फरमाने के मजहरे रहमत गफ्फार हैं मासूम कुम, सुभान अल्लाह, मजहरे रहमत गफ्फार हैं मासूम कुम, दुख्तरे अहमद मुख्तार हैं मासूम कुम, दुख्तरे अहमद मुख्तार हैं मासूम कुम, जुर्रत हैदर कर्रार हैं मासूम कुम। शेर मुलाहिजा फरमा लें कि जिसमें आते हैं नजर फातिमी जलवे सारे, जिसमें आते हैं नजर फातिमी जलवे सारे, ऐसा एक इस्मती किरदार है मासूम कुम। शेर मुलाहिजा फरमाएंगे कोई ईरान को नुकसान नहीं दे सकता, क्या कहने। कोई ईरान को नुकसान नहीं दे सकता, दोस्तों आहनी दीवार है मासूम कुम, दोस्तों आहनी दीवार है मासूम कुम, और हो परेशान तो फिर पुश्त पनाही के लिए, हो परेशान तो फिर पुश्त पनाही के लिए, हर मुसीबत में मददगार है मासूम है। एक कुछ अशार हैं जिसकी रदीफ रोशनी है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद मतलब मुरादा फरमाने के मस्जिद मासूम कुम से निकल कर रोशनी, मस्जिद मासूम कुम से निकल कर रोशनी, कर रही है कब्र जहरा को मुनव्वर रोशनी, मस्जिद मासूम कुम से निकल कर रोशनी, कर रही है कब्र जहरा को मुनव्वर रोशनी, जुल्म के हर सिलसिले ने कह दिया ईरान से, जुल्म के हर सिलसिले ने कह दिया ईरान से, तीरगी मेरे लिए तेरा मुकद्दर रोशनी, जुल्म के हर सिलसिले ने कह दिया ईरान से, तीरगी मेरे लिए तेरा मुकद्दर रोशनी, तेरा मुकद्दर रोशनी। सुभान अल्लाह। और डॉक्टर साहब शेर देख लें कि सहने मासूमा की रौनक ही से फीकी पड़ गई, सहने मासूमा की रौनक ही से फीकी पड़ गई, लाए थे शम्सो कमर भी यूं तो बेहतर रोशनी, सहने मासूमा की रौनक ही से फीकी पड़ गई, लाए थे शम्सो कमर भी यूं तो बेहतर रोशनी, और तिश्नगाने इल्म को सैराब करने के लिए, तिश्नगाने इल्म को सैराब करने के लिए, मिसले हैदर बांटती हैं वो बराबर रोशनी, मिसले हैदर बांटती हैं वो बराबर रोशनी, साफियो यज़दी खुमैनी रहबरो बहजत समेत, साफियो यज़दी खुमैनी रहबरो बहजत समेत, छा गए मिसले फलक ये लोग पीकर रोशनी, छा गए मिसले फलक ये लोग पीकर रोशनी, साफियो यज़दी खुमैनी रहबरो साफियो यज़दी खुमैनी रहबरो बहजत समेत, छा गए मिसले फलक ये लोग पीकर रोशनी,
اور فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کے طفیل، فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کے طفیل، ہم غلامان علی چمکیں گے بن کر روشنی۔ فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کے طفیل، ہم غلامان علی چمکیں گے بن کر روشنی، اور ہے خدا کی مصلحت مولا ابھی پردے میں ہے، ہے خدا کی مصلحت مولا ابھی پردے میں ہے، آ رہی ہے پھر بھی ان کے در سے چھن کر روشنی۔ ہے خدا کی مصلحت مولا ابھی پردے میں ہے، آ رہی ہے پھر بھی ان کے در سے چھن کر روشنی۔ اور مقتے سے پہلے کا شعر، اور یہ اس کی اصلاح بھی چاہوں گا ابھی اس کی آغاز سے، کہ بغض حیدر لے کے تم جنت میں جا سکتے نہیں، بغض حیدر لے کے تم جنت میں جا سکتے نہیں، چاہے تم کو خود عطا کر دیں پیمبر روشنی۔ بغض حیدر لے کے تم جنت میں جا سکتے نہیں، چاہے تم کو خود عطا کر دیں پیمبر روشنی، اور خدمت معصومہ قم میں ہے فرحت کی دعا، خدمت معصومہ قم میں ہے فرحت کی دعا، میرے دل کو ہو عطا بہتر سے بہتر روشنی، میرے دل کو ہو عطا بہتر سے بہتر روشنی۔ بھائی کیا بہت کہہ رہے شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ فرحت مہندی صاحب۔ اور آخر میں متبانہ گزارش ہے جناب محترم ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب سے، جو ہم سب کے لیے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج مولانا ہمارے اس جشن میں موجود ہیں، اور صدارت کا فرض انجام دے۔ اجازت ہو تو میں کچھ اشعار بسم اللہ حضور، بسم اللہ۔ آپ سبھی حضرات و خواتین کو یہ معصوم خون کی ولادت کا جشن مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ آپ کو بھی۔ میں نے بھی کوشش کی ہے کچھ اشعار لکھنے کی۔ جشن ولائے فاطمہ خون کا اہتمام، جشن ولائے فاطمہ خون کا اہتمام، ہے مومنوں کی نظر عقیدت کا انتظام۔ جشن ولائے فاطمہ خون کا اہتمام، ہے مومنوں کی نظر عقیدت کا انتظام، اور معصومہ تھیں تو اس میں مسمى ملا خطاب، معصومہ تھیں تو اس میں مسمى ملا خطاب، اور دادی کا نام تھا جو ملا فاطمہ، دادی کا نام تھا جو ملا فاطمہ ہے نام، اور آئے ہیں زائرین محبان اہل بیت، آئے ہیں سادے اشعار ہیں، آئے ہیں زائرین محبان اہل بیت، ہمشیرہ امام رضا تم پہ ہو سلام۔ آئے ہیں زائرین محبان اہل بیت، ہمشیرہ امام رضا تم پہ ہو سلام۔ اور ایک دوسری بہر کے بھی 2-3 اشعار ہیں، ماشاءاللہ ملاحظہ ہو۔ مولانا ہے کاظمی حضرت نجمہ کی روح و جاں ہے کاظمی حرارت نجمہ کی روح و جاں ہے، ایمان کی حدوں میں اسلام کی نشاں ہے۔
लाजमी हरारत नजमे की रूह जहाँ है, ईमान की हदों में इस्लाम की निशान है, और यस्रिब से खून का आना, यस्रिब से खून का आना उन्वान दास्तां है। वाह सुभान अल्लाह। यस्रिब से खून का आना उन्वान उन्वान दास्तां है। दास्तां है, और यस्रिब से खून का आना उन्वान दास्तां है, और नजरान इमामत अल्लाह कद्रदां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यस्रिब से खून का आना उन्वान दास्तां है, नजरान इमामत अल्लाह कद्रदां है। और क्या है मुलाजा हो, रोजे अबद शिफात, रोजे अबद शिफात अरमान है जफर को, रोजे अबद शिफात अरमान है जफर को, राहे नजात मोमिन मिदहत की पुर जुबां है। राहे नजात मोमिन मिदहत की पुर जुबां है। लाजमी हरारत नजमे की रूह हो जहाँ है, ईमान की हदों में इस्लाम सलवात मोहम्मद। माशाअल्लाह जी, जबरदस्त साहब, जज़ाकुमुल्लाह। इससे पहले कि मैं मौलाना साहब को खिताब के लिए ज़हमत दूं, 4 मिसरे बीबी की शान में, बीबी कुम की शान में। माशाअल्लाह। सब्र व इसार की तस्वीर दिखाई है मुझे, सब्र व इसार की तस्वीर दिखाई है मुझे, जुर्रत व अज़्म की हर बात बताई है मुझे, जुर्रत व अज़्म की हर बात बताई है मुझे। भाई की ऐसी मोहब्बत है बहन के दिल में, भाई की ऐसी मोहब्बत है बहन के दिल में कुम की शहजादी में ज़ैनब नजर आई है मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। शहजादी में ज़ैनब नजर आई है मुझे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह जी, जबरदस्त। और अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम क़िबला जनाब मौलाना रेहान हैदर ज़ैदी साहब से के ज़ेबे मंबर हो और आज के जश्न से खिताब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अम्मा बअद फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या फ़ातिमतु इश्फ़ई ली फ़िल जन्नह फ़इन्ना लकी इंदल्लाहि शान मिनश शान। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस मुबारक मौके पर विलादत बासादत हजरत मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के अजीम मौके पर आप सभी हजरात की खिदमत में, आप हजरात के खानवादे की खिदमत में, बिलखुसूस अपने आका मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजों शरीफ की खिदमत में तहनीयत व तबरीक पेश करता हूँ। और शुरू ही में मैं शहजादी जनाबे फातिमा मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में बदस्ता गुजारिश करता हूँ कि शहजादी हमें अपने रोज़े की ज़ियारत का शरफ नसीब फरमाएं इंशाअल्लाह ताला, और तमाम मोमिन व मोमिनात को ये शरफ अता फरमाएं। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा जनाब मासूम क़ुम से मुताल्लिक जो उर्दू फाउंडेशन ने आज जश्न का एहतमाम किया है, और हमारे नासिर भाई बानी जश्न है और माशाअल्लाह आप हज़रात शुरकाए जश्न में से जो कसीदे खां हैं और शुरा हज़रात हैं, बेहतरीन कलाम आप हज़रात ने शहजादी की खिदमत में पेश किए, और बहुत से मतालिब अशआर में ऐसे कहे जो कि रवायात में माशाअल्लाह हैं। और मैंने भी सरनामे कलाम जो करार दिया है मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ज़ियारतनामा है
جو شہزادی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا اسم مبارک فاطمہ ہے اور آپ کا مشہور لقب معصومہ ہے۔ اب معصومہ قم کہنے لگے ہیں لوگ، قم کی طرف آپ کی نسبت ہو گئی۔ آپ کے والد ماجد ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون ہے۔ امام رضا علیہ السلام اور معصومہ قم سگے بہن بھائی دونوں طرف سے، یعنی ماں کی طرف سے بھی ہے اور باپ کی طرف سے بھی ہیں، یعنی نجمہ خاتون ہی آپ کی والدہ ہیں جو کہ امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت جو ہے وہ تاریخ میں البتہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن جو اکثر متفق ہیں وہ اس بات پہ ہیں کہ پہلی ذیقعدہ اور 173 ہجری میں ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام سے تقریباً 25 برس چھوٹی ہیں معصومہ قم، جو کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے 148 ہجری میں اور معصومہ قم کی ولادت ہوئی ہے 173 ہجری میں۔ آپ کی ولادت بسعادت کے بعد یعنی مدینہ منورہ میں ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ بچپنے میں ہی آپ کے شفیق والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے زندگی اپنے بھائیوں کے ساتھ میں گزاری تھی، اور وہ دور ایسا تھا امام رضا علیہ السلام کا کہ 200 ہجری میں مامون عباسی کے بے حد اصرار اور دھمکیوں کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام سفر کرنے پر مجبور ہوئے، اور امام علیہ السلام نے خراسان کا سفر کیا تھا، اپنے عزیزوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے ہمراہ نہیں لیا تھا۔ امام کی ہجرت کے 1 سال کے بعد بھائی کے دیدار کے شوق میں اور رسالت زینبی اور پیام ولایت کی ادائیگی کے لیے، میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہا ہے، رسالت زینبی اور پیام ولایت کی ادائیگی کے لیے۔ اب یہ رسالت زینبی میں اگر آپ دیکھیں گے زان گرامی، جس طرح سے جناب زینب نے پیغام پہنچائے ہیں، اسی طریقے سے جناب معصومہ قم نے بھی جناب زینب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی کے پیغام کو دنیا میں پہنچایا ہے، اس لیے رسالت زینبی ہے اور پیام ولایتی ہے۔ پیام ولایتی کیوں ہے یہ بات میں آگے جا کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہر شہر اور ہر محلے میں آپ کا والہانہ استقبال ہو رہا تھا، اور یہی وہ وقت بھی تھا جب آپ اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کر کے مظلومیت کے پیغام اور اپنے بھائی کی غربت مومنین اور مسلمانوں تک پہنچا رہی تھی۔ ابھی آپ نے شورا کرام سے سنا کہ جناب معصومہ قم میں وہی صفت تھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ میں صفت تھی، جس طرح سے امام حسین کے پیغام کو جناب زینب نے پہنچایا، اسی طریقے سے معصومہ قم نے امام رضا علیہ السلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ جب آپ کا قافلہ یعنی معصومہ قم کا قافلہ شہر ساوا پہنچا ہے تو کچھ دشمنان اہل بیت جو لوگ زمانے میں پائے جاتے تھے، ساوا قم سے تھوڑا سا دور ہے، جن کے سروں پہ حکومت کا بھی ہاتھ تھا، راستے میں انہوں نے وہ حائل ہوئے، رکاوٹیں ڈالی ہیں، اور معصومہ سلام اللہ علیہ کے کاروان سے ان بد کرداروں نے مزاحمت کی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے مومنین نے جامع شہادت کو نوش فرمایا تھا جب معصومہ قم ایران میں تشریف لائی تھی۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ خود معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو بھی زہر دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے ان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی بعض افراد نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اس عظیم غم کے اثر سے اور یا اس زہر جفا کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی، اور اسی حالت میں آپ نے خراسان کے سفر کو جاری و ساری رکھنا ناممکن سمجھا، تو لہذا آپ شہر ساوا سے شہر قم کا آپ نے قصد کر لیا، کیونکہ ساوا شہر سے چاہتی تھی کہ آپ خراسان جائیں، مشہد کی طرف جائیں، لیکن جب دیکھا کہ حالات نارمل نہیں ہیں اور حالات کشیدہ ہو گئے ہیں
تو آپ نے اپنے سفر کو قم کی طرف موڑا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب قم والوں کو یہ اطلاع ہوئی تھی کہ امام رضا کی بہن ساوا میں تشریف لائی ہیں، تو قم کے جو معزز افراد تھے وہ لوگ ساوا پہنچے اور شہزادی کو قم آنے کا انہوں نے نیوتا دیا، دعوت دی اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ مجھے قم لے چلو، شہزادی سلام اللہ علیہ نے قم کی فرمائش کی تھی کہ مجھے قم لے چلو، اس لیے کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ شہر قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ اس مسرت بخش خبر سے مطلع ہوتے ہی بزرگان قم کے درمیان ایک خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی کہ شہزادی سلام اللہ علیہ ہمارے یہاں تشریف لا رہی ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو سوار تھے، پیادہ تھے، پیدل تھے، پروانوں کی طرح اس کاروان کے ارد گرد چلنے لگے۔ اور 23 ربیع الاول 2001 ہجری کو وہ عظیم الشان تاریخ تھی جب آپ مقدس قدم آپ کے قم کی شہر قم کی سرزمین پر پڑے، یعنی 23 ربیع الاول 201 ہجری کو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا قم جو حضرات تشریف لے گئے ہیں، ایک بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ آپ کا روضہ مبارک بنا ہوا ہے۔ اور اس عظیم جگہ پر جہاں پہ آپ نے قیام فرمایا تھا، وہ بھی وہ میزبانی کا وہ جگہ تھی جو استقبال فرمایا تھا شہر قم نے، وہاں جا کر آپ نے قیام فرمایا تھا۔ اور تقریباً 17 دن اس شہر میں آپ نے زندگی گزاری تھی، اور ان ایام میں آپ اپنے خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتی تھیں اور اسی کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ معصوم قم کی جائے عبادت اور قیام گاہ مدرسے ستیہ، آپ نے بھی اشعار میں سنا قمر عابدی صاحب سے کہ جو آج کل بیت النور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اپنے عقیدت مندوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے آج بھی وہ مقام جو بیت النور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور شہزادی نے وہاں پر تقریباً 17 دن تک قیام فرمایا تھا۔ آخر کار 10 ربیع الثانی کو بر بنائے اقوال علماء، میں نے اس لیے قید لگا دی کہ روایات اور تاریخ میں اختلاف ہے، تو 12 ربیع الثانی 2001 قبل اس کے کہ آپ کی چشم مبارک برادر عزیز کے چہرے منور کی زیارت کرتی تو غریب الوطنی میں بہت زیادہ غم و اندو دیکھنے کے بعد بند ہو گئی تھی۔ قم کی سرزمین آپ کے غم میں ماتم کدا بن گئی تھی۔ اور پھر عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت پیش کروں کہ تاریخ شہزادی سلام اللہ علیہ کی کوئی کم نہیں ہے، بلکہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی تاریخ میں بہت سے روایات اور آپ کو بہت سے اقوال بھی مل جائیں گے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ نے یہ سنا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس وقت شہزادی سلام اللہ علیہ اس بات کو برداشت نہ کر سکی تھی اور آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی تھی۔ لیکن میں نے جو قول آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو کہ زیارت نامہ حضرت معصوم قم میں آیا ہے کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ فإن لکی عند اللہ شان من الشان، اے فاطمہ آپ ہماری جنت میں شفاعت فرمائیے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے فاطمہ زہرا شافع محشر ہے اور شافع جنت ہے، تو اسی طریقے سے معصوم قم بھی شفاعت فرمائیں گی۔ ورنہ اگر فاطمہ معصوم قم شافع نہ ہوتی تو زیارت نامے میں یہ لفظ معصوم کی طرف سے نہ آتا۔ یہ پورا زیارت نامہ پہلے ہی امام علیہ السلام نے ایک راوی کو، سعد نام کا راوی تھا، اس کو بیان فرمایا تھا، اور وہ روایات جو شہزادی سلام اللہ علیہ کی شان میں آئیں، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ زہرا آپ ہماری جنت میں شفاعت کرائیے گا۔ فإن لکی عند اللہ شان من الشان، اللہ کے نزدیک تمام شانوں میں آپ کی بھی ایک شان ہے۔ اور قاضی نور اللہ شستری نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت بیان فرمائی ہے، آپ ایک درود کا سہارا لیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ روایت ان للہ حرمن وہو مکہ وعلا ان رسول اللہ وانا
لرسول اللہ حرما وهو المدینہ الا وان لامیر المؤمنین علیہ السلام حرما وهو الکوفہ الا وان لاہل القم قم الصغیرہ الا ان للجنۃ ثمانیۃ ابواب ثلاثۃ منها الى قم تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمہ بنت موسیٰ علیہ السلام وتدخل شفاعتها شیعتی الجنہ باجمعہم. کمال کی حدیث قاضی نور اللہ شستری صاحب نے امام صادق سے روایت فرمائی. امام صادق ارشاد فرماتے ہیں، نقل ہے آپ سے روایت کہ خداوند عالم حرم رکھتا ہے اور اس کا حرم مکہ مکرمہ ہے. یعنی ایک پناہ گاہ، ایک بہترین جگہ اللہ کی ہے، وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے. پیغمبر اسلام ایک حرم رکھتے ہیں اور ان کا حرم کو کیا ہے؟ وہ مدینہ ہے. یعنی مدینہ پیغمبر کا شہر ہے. امیر المؤمنین حرم رکھتے ہیں اور ان کا حرم کوفہ ہے اور نجف ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، قم ایک کوفہ صغیر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، قم ایک کوفہ صغیر ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم کی جانب کھلتے ہیں. جنت کے 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم کی جانب کھلتے ہیں. امام نے فرمایا، میری اولاد میں سے ایک عورت جس کی شہادت قم میں ہوگی، اس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا. اس کی شفاعت سے ہمارے تمام کے تمام شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی فضیلت دیکھیے، ان کی اہمیت دیکھیے. ہمارے سارے شیعہ معصومہ قم کی شفاعت سے، یعنی جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شفاعت فرمائیں گی، اسی طریقے سے جناب معصومہ قم بھی شفاعت فرمائیں گی. اللہ اکبر. اور سعد سے روایت امام رضا کی ہے، یا سعد من زارہا فلہ الجنہ. اے سعد سنو، جس نے قم میں معصوم قم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے. اور ثواب الاعمال میں اور عیون اخبار رضا میں ایک روایت آئی ہے سعد گرامی، سعد ابن سعد سے. وہ کہتے سعد تو ابو الحسن رضا علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام سے معلوم کیا ان فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام. ان کے بارے میں جب پوچھا تو امام نے ارشاد فرمایا، من زارہا فلہ الجنہ. ارے جس نے معصوم قم کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے. توجہ چاہ رہا. اور کامل زیارت میں ایک روایت آئی ہے جانے گرامی، کامل الزیارت کے ان ابن رضا علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، من زارا قبر امتی بقم فلہ الجنہ. جو میری پھوپھی جان کی زیارت قم میں کرے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. پھر امام صادق کی ایک حدیث آئی، یہ تمام حدیثیں کتاب زیارات میں آپ کو مل جائیں گی. من زارہا عارفا بحقہا. ارے جو معصومہ کے حق کو پہچان کر زیارت کر لے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے، اسے جنت مل جائے گی. توجہ چاہ رہا ہوں. پھر ایک روایت میں الا ان حرمی و حرم ولدی بعدی قم. بے شک امام صادق ارشاد فرماتے، آگاہ ہو جاؤ، میرا اور میرے شیعوں کا حرم میرے بعد قم میں ہے. یعنی قم بھی آل محمد کا حرم ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ معصومہ کا نام تو معصومین نے رکھا، معصوم قم. اب جو معصومین ان کی سند دے رہے ہو، معصومہ کے نام سے لقب دے رہے ہو، ایک لقب اور ہے آپ کا، وہ کیا ہے؟ کریمہ اہل بیت. ایک لقب تو معصومہ ہے، نام فاطمہ ہے، لقب معصومہ ہے. منظار المعصومہ، امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، منظار المعصومہ بقم کمنظارانی. ارے جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کی ایسا ہے کہ جیسے امام رضا کی زیارت کی ہو. اللہ اکبر. یعنی حضرت معصوم قم کی زیارت کرنا
امام رضا کی زیارت کرنے جیسا ہے. خود امام ارشاد فرماتے ہیں کمن زارانی، جس نے میری زیارت کی ہو ایسا ہے معصوم قم. یعنی زیارت کے مرحلے میں ثواب کے مرحلے میں معصوم قم کا روزہ ہم پلے روزہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری حدیث، دوسرا مسئلہ سنیے ثانی کا دوسرا لقب ہے حضرت معصومہ کا. اگر ایک دو دقیقے زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں. دوسرا لقب ہے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام جو کریم اہل بیت، اور یہ بھی ایک عظیم لفظ ہے کریم اہل بیت کا. سید محمود مرشی جو آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی کے والد ماجد ہیں، میں اسے بڑا مختصر پڑھتا ہوں. اور یہ جب آپ تشریف لے گئے ہوں گے قم میں بہت سے مومنین نے زیارت کی ہوگی تو وہاں دیکھو کتاب خانہ جو دنیا میں بڑے کتاب خانوں میں ایک بڑا کتاب خانہ جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد ماجد نے نجف میں منت مانی اور 40 دن کا چلہ کھینچا. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، عدیہ پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے اور اللہ سے لو لگاتے تھے پروردگار مجھے اصلی قبر حضرت زہرا کی زیارت کرا دے، اصلی قبر حضرت زہرا کا نشان بتا دے کہ زہرا کی قبر کہاں ہے. جب 40واں دن ہوا اور آپ تھک گئے، خستگی کے عالم میں، عالم غنودگی میں آئے، اور آپ کا مائک بند ہو گیا حضور. باقی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے علیکا بکریم اہل بیت قم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کریم اہل بیت قم کی زیارت کرو. اب امام کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ کریم اہل بیت کا لقب بھی امام معصوم نے دیا، اور قم کی زیارت معصوم قم کی جناب فاطمہ زہرا کے قبر مبارک کی زیارت کے برابر ہے. اللہ اللہ اکبر. مشاہدہ فرمائیے گا یہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت ہے. اب 2 حدیثیں پڑھ کے میں انشاءاللہ اپنے جشن کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. بہترین جشن آپ حضرات نے شورا کے ذریعے سماعت فرمایا. خود معصومہ قم اتنی فضیلت والی بیوی ہیں کہ معصومہ قم سے عزیزان گرامی شہزادی سلام اللہ علیہ سے روایات آئی ہیں. فاطمہ معصومہ سے، معصومہ قم سے. حدثنی فاطمہ و زینب و ام کلثوم بناتا موسیٰ ابن جعفر قلنا. روایت میں آیا ہے کہ فاطمہ معصومہ نے، زینب نے، ام کلثوم نے، یہ تمام وہ بیٹیاں ہیں جو موسیٰ ابن جعفر کی 7ویں امام کی بیٹیاں تھیں، معصومہ قم کی بہنیں تھیں. ان فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت رسول اللہ سے روایت کی ہے. انہوں نے اپنی جد ماجدہ حضرت زہرا سے روایت کی ہے. کیا آنا سیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قمر عابدی صاحب بیان فرما رہے تھے اپنے اشعار میں، کیا تم بھول گئے ہو یوم غدیر خم، کیا خم کا غدیر کا میدان تم بھول گئے ہو. یہ معصوم ہے قم نے روایت کی ہے. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ بھول گئے ہو انتا منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یا علی تمہاری مثال ایسی ہے مجھ سے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ سے ہے. موسیٰ سے یعنی تمہیں وہی منزلت حاصل ہے جو منزلت حاصل ہے ہارون کو موسیٰ سے. اب عزیزان گرامی میں نے کہا تھا کہ مبلغ ولایت یہ پیغام ولایت غدیر پہنچاتے پہنچاتے معصومہ قم دنیا سے تشریف لے گئی ہیں. معصومین نے فاطمہ معصومہ کے لیے روایت بیان فرمائی اور معصومہ نے علی کی ولایت کے لیے روایت بیان فرمائی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے اللہم صلی علی محمد محمد وعلی. اور آخری روایت اور سن لیجئے اور بات ختم. میں نے کہا تھا 2 روایات میں بات کو ختم کروں گا. پھر معصومہ قم نے ایک روایت بیان فرمائی ان فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ان فاطمہ بنت رسول اللہ. انہوں نے اس روایت کو بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت بیان فرمایا. آپ ارشاد فرماتی معصومہ قم فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا.
جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مرے گا وہ شہید مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی معصوم کم چلتے چلتے دونوں روایت بتا گئی، رہنا ولایت پہ ہے، مرنا آل محمد کی محبت پہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور شیخ سعود کے اس جملے کے ساتھ آج کے جشن کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کرتا ہوں، آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے شیخ صدوق حضرت معصومہ کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں روایت بیان فرماتے، قالا کہتے ہیں، راوی سے بیان کرتے ہیں، سال تو ابو الحسن الرضا علیہ السلام ان فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، میں نے ابو الحسن، راوی کہتا، شیخ صدوق کہتے ہیں راوی نے بیان فرمایا کہ راوی سے میں نے امام رضا، راوی کہتا میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر کے بارے میں، معصومہ یعنی معصومہ قم کے بارے میں، تو امام نے ارشاد فرمایا من زارہا فلہ الجنہ، جو بھی معصومہ قم کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہوگی۔ تو معصومہ قم عزیزان گرامی علم میں، ادب میں، شجاعت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اور معصومہ کے القابوں میں نے دیکھا رازیہ، تقیہ، نقیہ، مرضیہ، یہ عسکریہ، یہ تمام وہ القاب ہیں جو معصومہ قم کے پائے جاتے ہیں۔ کیوں نہ اس بی بی سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جا کر ہم دعا کریں اپنے اور آپ سبھی حضرات کے لیے کہ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمیں جلد از جلد معصومہ قم کی زیارت کا شرف نصیب فرما، اور میرے معبود آل محمد کے صدقے میں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام معصومین کی زیارت کا شرف نصیب فرما، اور وہ برکات اور نورانی کیفیتیں جو اس وقت شہر سرزمین قم پر وارد ہو رہے ہیں، وہ نزول ہو رہا ہے، وہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ان برکتوں اور نعمتوں میں سے کچھ رحمتیں اور کچھ نعمتیں ہم سبھی کے اوپر بھی نازل فرما۔ معصومہ قم کے ذریعے سے تمام حاضرین کے جو نیک خواہشات ہے اسے پورا فرما، میرے معبود اردو فیڈریشن کے اور تمام خدمت گزاران کے توفیقات میں اضافہ فرما، محمد میں اس کا جو بھی تو نے ثواب معین و مقدر فرمایا، جناب ناصر بھائی کے مرحومین اور ہمارے اور آپ کے سبھی مرحومین کی روح کو اسحال فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین۔ اللہ صلی علی محمد ماشاء اللہ مولانا، بہترین، ہمیشہ کی طرح بہترین، بہت شکریہ مولانا صاحب قبلہ، خوبصورت اور جامع خطاب، ماشاء اللہ، یقیناً خدا قبول فرمائے۔ اب محترم ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو زیارت و دعا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ ضرور ہم زیارت کریں گے، بار بار کریں گے انشاءاللہ، اب زیارت کریں گے انشاءاللہ، آپ سب شریک ہو جائیں شہزادی معصومہ قم کے لیے۔ میں اپنی جانب سے، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اور خصوصاً ناصر جعفری صاحب کے گھرانے کے مرحومین کی جانب سے، ان کے مرحومین کی جانب سے، اور جملہ ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً اللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علی آدم صفت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ، السلام علیکہ یا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سبطی نبی الرحمہ و سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکہ یا علی ابن الحسن حسین سید العابدین،
وقرة العين الناظرين. السلام عليك يا محمد بن علي باخر علم بعد النبي. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. السلام عليك يا موسى بن جعفر طاهر طهر. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام على الوصي من بعد. اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا بنت حسن والحسين. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يدي علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا أيكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. أتقربوا إلى الله بحبكم وبالبراءة من أعدائكم وتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راز نطلب بذلك وجهك يا سيدي. اللهم رضاك والدار الآخرة. يا فاطمة اشفي لي في جنة فإن لك عند الله شأنا من الشان. اللهم إني أسألك أن تختم لي بسعادتي فلا تسلب مني ما أنا في ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله منا بكرمك وعزتك ورحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاء اللہ. بہت خوب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب، ہمیشہ کی طرح بہترین زیارت و دعا. اور آخر میں ملتمس ہوں میں آج کے بانی جناب ناصر جعفری صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ناصر جعفری صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. میں شکر گزار ہوں سب لوگوں کا جو حاضرین ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، اور خاص طور پہ مولانا حضور کا.
اور میں دعا دیتا ہوں جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب کو، جنہوں نے یہ روش ڈالی ہے اس معصومہ کم کی. ہمارے یہاں کچھ لوگ مظلوم ہیں، غریب الوطن مارے گئے، جن میں یہ بھی شامل ہیں ہمارے جناب مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں صاحبزادے. ان کا ذکر کم ہوتا ہے، لیکن یہ اچھی روش ہے. اس طرح انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ذکر ہوگا اور ہم زیادہ سیکھیں گے. مولانا نے آج کافی کچھ ہمیں بتایا اور ہمیشہ کی طرح ہمیں سیکھنے کو ملا. تو اس کے ساتھ ہی مائک پر جیتا ہوں جناب حسنین صاحب. جزاک اللہ خیر. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. میں بہت شکر گزار ہوں تمام شرکائے محفل کا کہ آئے اور محفل کو رونق بخشی. شکر گزار ہوں تمام منقبت خواہوں کا، تمام شعراء اکرام کا کہ آئے اور اپنا بہترین کلام پیش کیا. اور جناب محترم مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب کا کہ محفل کی صدارت فرمائی اور ہمیشہ کی طرح بہترین خطاب کیا. اور غضنفر بھائی کا کہ انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا. ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا شکریہ. یقیناً